الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. اللہ جل مجدہ کی بے حد و بے حساب تعریفات اور اس کے بھیجے ہوئے آخری نبی سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود و سلام کے بعد میں نے دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی جن کا تعلق استقامت فی الدین، دین میں استقامت، استقلال کی کیا اہمیت ہے، اور اس موضوع کو صحابہ کرام، انبیاء اعظام نے کس طرح سے پورا کر کے دکھایا ہے. محترم برادران اسلام، اللہ کا ارشاد گرامی ہے، یقیناً جن لوگوں نے کہا، اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ، ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ جم گئے، ڈٹ گئے، تو ان کے اوپر اللہ کے رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور وہ بشارت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کھاؤ، غمگین نہ ہو، اور تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہوں، خوش ہو جاؤ تم لوگ جنت کی بشارت پا کر، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے.
ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور آخرت میں تمہارے لیے تو وہ چیز ملے گی جس کا تم خواہش کرو گے، دل میں تم لائے سوچے کہ فوراً وہ چیز حاضر، اور یہ رب العالمین کی طرف سے زبردست مہمانی ہوگی جنتیوں کے لیے۔ محترم حضرات، استقامت فی الدین کا جائزہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں سے لیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم کی ظلم و زیادتی، ان کا تمسخر، ان کا ٹھٹھا، ان کا مخول اور طرح طرح سے مشن کو فیل کرنے کے لیے 950 سال تک جٹے رہے، چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا، مگر اپنے منہج سے نوح علیہ السلام نہیں ہٹے۔ نبوت کی آخری کڑی سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس قریش آئے، اہل مکہ آئے، روسائے عرب آئے اور کہا ابو طالب اب برداشت سے بات باہر ہے، اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ کو منع کر دو کہ ہمارے مذہب کی توہین نہ کرے جس پر ہمارے باپ دادا چلے آئے ہیں۔ چچا ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، بھتیجے یہ بارے گرہ میں نہیں اٹھا سکتا ہوں، پوری قوم کی دشمنی نہیں لے سکتا ہوں، مناسب ہے تو آپ اپنا رویہ نرم اختیار کر لیں، پوری قوم سے مقابلہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو استقامت کا، دین پر ڈٹ جانے کا جو مظاہرہ فرمایا ہے، عرض کیا چچا جان داہنے ہاتھ میں سورج، بائیں ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں اور زمین کا سارا مال و زر میرے قدموں پر نچھاور کر دے تو میں دین حق کی تبلیغ و تعلیم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، یا تو میری موت ہو جائے گی، شہادت سے ہمکنار ہو جاؤں گا، یا اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر کے چھوڑے گا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ٹوک فیصلہ اپنے چچا، مشفق مہربان چچا کو دو ٹوک فیصلہ صرف ہمدردی میں بولے تھے، محبت میں بولے تھے، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا دائیں ہاتھ میں سورج جو محال ہے، بائیں ہاتھ میں چاند جو امر محال ہے، لا کر کے ہمارے ہاتھ میں رکھ دیں تو میں دین حق کی تبلیغ و تعلیم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ ہم کو اور آپ کو یہیں سے درس لینا چاہیے۔ برادران اسلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات و واقعات پر نظر ڈالیے، ہم کو اور آپ کو عجوبہ لگے گا، کیونکہ ہم دین اسلام کے لیے تو 5 منٹ ٹائم نہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کو نماز کی فرصت نہیں، روزے کی فرصت نہیں، اور تمام دینی کاموں سے بیزاری کا انداز ہم کو اور آپ کو اس دین پر چلنے میں جو آسانی ہے اس کو بھی ہم انگیز نہیں کرنا چاہتے۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا پیٹھ کے بل، اور اوپر سے آدمی سینے پر چھاتی پر پیر رکھ کر کے کھڑا ہو جاتا کہ کہیں کروٹ نہ لینے پائیں، پیٹھ کی چربی پگھل پگھل کر
آگ کے انگاروں کو کوئلہ بنا دیتی ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھول کر کے پیٹھ دکھائی تو مکہ کے ظالموں کا تپایا ہوا سکہ جو ان کے پیٹھ پر چمک رہا تھا دکھایا کہ اس طرح سے ہمارے اوپر مظالم ڈھائے گئے۔ یہی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی مشکلات سے گزر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آپ خانہ کعبہ کے دیوار کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا اے خباب، ابھی تو تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا۔ یہ گڑھا کھودا جاتا اور اس گڑھے میں کھڑا کر کے آرا سے چیر کر کے اللہ کے بندے کو 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچا جاتا، نچوڑا جاتا اور اسی حالت میں ان کی موت ہو جاتی، مگر دین حق سے وہ کبھی نہیں پھرے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو آزمایا نہ جائے گا؟ آزمائش کی بھٹی میں تپایا نہیں جائے گا، کھرا اور کھوٹا نہیں سمجھا جائے گا کہ کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور حضرت خباب بن ارت جو اتنے مظالم سے گزر رہے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب فرمایا کہ ابھی تو تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا کہ گڑھا کھود کے اور آرا سے تم کو چیر دیا جائے، 2 ٹکڑے کر دیے جائیں۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ظلم کی چکی میں پستے رہے، کفار کے مظالم سہتے رہے اور دھیرے دھیرے دین اسلام کو فروغ ملتا گیا۔ وقت آیا مکہ فتح ہوا، سارا عرب زیر نگیں آ گیا، اسلام کے جھنڈا تلے آ گیا۔ اگر ان صحابہ کرام کی قربانیاں نہ ہوتی، پائے استقامت میں لغزش آ جاتی، پاؤں تھر تھرا اٹھتے پھسل جاتے، اللہ کی وحدانیت کے منکر ہو جاتے، تو آج ہم بھی دین اسلام سے محروم ہوتے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ انبیاء کیا ہیں؟ کتابیں، آسمانی کتابیں کیا ہیں؟ جنت دوزخ کی حیثیت حقیقت کیا ہے؟ ہم بالکل اس سے ناآشنا ہوتے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، جس دین کو صحابہ کرام نے اپنے خون جگر سے کھینچا ہے، یہ لفظ کا کھیل نہیں ہے، حقیقت پر مبنی بات بتلا رہا ہوں۔ تاریخ اسلام، سیرت صحابہ، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر کے آپ لوگ دیکھیں اور سنتے چلے بھی آئے ہیں۔ برادران اسلام، یہی نہیں، خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمنوں نے پکڑ لیا۔ یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جنہوں نے حارث کو قتل کیا تھا۔ اس کے بیٹے عقبہ بن حارث نے ان کو خریدا اور مکہ لائے، اور چونکہ حرم محترم کا مہینہ چل رہا تھا، اس وقت تو کچھ نہیں کیا، قید میں رکھے، لیکن جب اشہر حرم ختم ہو گئے تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھانسی کا اعلان ہوا کہ فلاں دن مقام تنعیم میں، جہاں مسجد عائشہ ہے اس کا نام مقام تنعیم ہے، وہاں ان کو پھانسی دی جائے گی۔ پورا مجمع امٹ پڑا مکہ کا، اللہ، سولی پہ لٹکائے گئے۔ پہلے تیر کی بارش ہوئی، جسم کو چھیدا گیا،
جسم کو چھیدا گیا تیر سے، نشانہ بنایا گیا، تیر سے چھیدتے جاتے تھے اور یہ سوال کرتے جاتے تھے، کہو خبیب اب اس وقت تم تو سوچتے ہوگے کہ ہمارے جگہ پہ محمد ہوتے اور میری جان بچ جاتی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ آب ذر سے لکھنے کے قابل، تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے کہ اے لوگوں سنو، میں یہ بھی نہیں گوارا کروں گا اپنے جان کے مقابلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مبارک میں کانٹا چبھ جائے۔ سلام کیجئے اس استقلال پر، اس حوصلہ پر، اس عزم و ارادہ پر، اور زبان حال سے کہہ گئے جان مانگو تو جان دے دیں، مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ مجھ سے ہو نہ سکے گا، نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ میرے دوستو اور بھائی، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان و مال کی بازی لگا کر ہم تک اسلام پہنچایا۔ جب سولی کے تختے کی طرف لے جانے لگے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر یہ دعا جاری تھی، بدعا کی شکل میں کہ اللہم احصہم عددا واقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا، اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو تو شمار کر لے، گن لے کون لوگ ہیں، اور ان کو قطعی طور سے نیست و نابود کر دے، اور ان میں سے کوئی باقی نہ بچے۔ اور جب سولی پہ لٹکائے گئے تو یہ شعر پڑھتے ہوئے وَلَسْتُ وَبَالِهِ وَاقْتُلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَفِي ذَاتِ اللَّهِ وَيَشَاءُ يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْشَالِ الشِّلْوِ مُمَصْرِعِي۔ یہ شعر پڑھتے ہوئے سولی پہ لٹک گئے، جان جانے آفری کے حوالے کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ یہ تو ایک جان ہے، اگر سینکڑوں جان ہوتی، ہزاروں جان ہوتی تو میں سب اللہ کے راہ میں کے بعد دیگر قربان کر کے میں اپنے اندر خوشی و مسرت محسوس کرتا۔ جان دیدی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ استقلال، عزم و حوصلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کس قدر تھا، ان واقعات سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حبیب بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بھیجا۔ مسیلمہ کذاب جس نے رسالت کا دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، رسالت کا دعویٰ کر دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جبکہ وہ جھوٹا تھا، کذاب اس کا لقب پڑا مسیلمہ کذاب، بہت بڑا جھوٹا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اور اس امت کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کی حیثیت سے حبیب بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامہ بھیجا مسیلمہ کے پاس۔ جب خط لے کر کے پہنچے، اس نے خط پڑھا تو اس نے پوچھا تشہد انی رسول اللہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب نے کہا لا اسمع انا اسم لا اسمع، میں بہرا ہوں، میں نہیں سنتا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد رسول اللہ ہیں؟ انہوں نے اعلان کیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس غصے میں وہ جل بھن اٹھا، جلاد بلوائے اور اس پر مقرر کیا کہ اس شخص سے کہلواؤ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور جتنی بار انکار کرے اتنی بار اس کے جسم کے ٹکڑے کرتے جاؤ۔ جسم کے 360 عضو کو کاٹ کاٹ کر کے الگ کر دیا، مگر زبان سے یہ نہیں کہلوا سکے کہ مسیلمہ کذاب اللہ کا رسول ہے۔ جب پوچھتے اشہد ان مسیلمہ رسول اللہ تو کہتے ہیں انا اسم لا اسمع۔ جب وہ پوچھتا
جلاد کی تم گواہی دیتے ہو کہ مسلمہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو کہتے ہیں انا اسم لا اسمع، میں بہرا ہوں، نہیں سنتا۔ شاید اللہ تعالیٰ اس کان کو اس وقت کان کی سنوائی کو چھین لیتا تھا، بند کر دیتا تھا، اور جب یہ سوال ہوتا تھا کہ اتشہد ان محمد رسول اللہ، تو کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا اقرار کرتے جاتے، اور جلاد جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے جاتے، لیکن موت کے آخری لمحے تک اپنی زبان نہیں بدلی، اسی پر قائم دائم رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ افحسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا تم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ جنت ایسے اوپر رکھی ہوئی ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے، جبکہ تمہارے اوپر ابھی پہلو جیسی کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے، ابھی تمہارے اوپر وہ مصیبتیں نہیں آئی ہیں جو صحابہ کرام، تابعین اعظام، حتیٰ کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ائمہ دین رحمہ اللہ پر جو تکلیفیں گزری ہیں وہ وقت ہم پر تم پر نہیں آیا ہے۔ دین کی خاطر، دین کی خاطر اللہ فرماتا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم ایسے ہی جنت میں چلے جائیں گے؟ افحسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء، مصیبتوں نے انہیں گھیر لیا، تکلیفوں نے، یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھے، ان کے پیروکار بھی، کہ متی نصر اللہ، آخر اللہ کی مدد کہاں ہے؟ نبی بھی پکار اٹھے، پیروکار بھی پکار اٹھے ان مصیبتوں کو دیکھ کر۔ اللہ فرماتا کہ اے صحابہ کرام ابھی تمہارے اوپر وہ وقت نہیں آیا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، خالی مسلمان نام رکھ لینا کہ میں مسلمان ہوں، میرا نام فلاں ہے، اسلامی نام ہے، اسلامی خاندان ہے، اس سے آپ دین کا حق نہیں ادا کر پائیں گے۔ دین کا حق جب ادا ہوگا جب آپ ہر سرد و گرم کو انگیز کر لیں۔ آج ہم تولا ماشا میں گرمی کو ناپ رہے ہیں، دین کی باتیں ہوں تو وہاں نہ جاؤ، بڑی گرمی ہے۔ ظہر کی اذان ایسے وقت میں ہوتی ہے چلچلاتی دھوپ میں کہ کون جائے اپنے بدن کو جلانے اس دھوپ میں۔ سردی کا موسم آئے تو اس کو ٹھنڈک سے تعبیر کر کے کڑاکے کی سردی سے بچنے کے لیے اپنے گرم نرم بستروں میں پڑے رہو۔ آپ نے دین اسلام کو فروغ دینے کے لیے، اس کو ترقی دینے کے لیے، دین اسلام کو مضبوطی پہنچانے کے لیے آپ نے ہم نے کوئی کام ابھی تک نہیں کیا ہے۔ اپنے جسم کی نفاست، کپڑے کی، گاڑی کی، گھر مکان کی، ایک سے ایک خوبصورت انداز کرنے کی تو ہم کو فکر ہے۔ اور یہی نہیں، اگر رات کی تاریکی میں بس پکڑنی ہے، ٹھنڈک ہے، چلچلاتی دھوپ میں بس پکڑنی ہے، سخت گرمی ہے، تو ہم اور آپ اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں۔ جیسے پورے بدن میں اسپرنگ فٹ ہے، فوری طور سے یہ لاؤ وہ لاؤ، تیار ہو، جلدی کرو، رکشہ بلاؤ، گاڑی نکالو۔ یہ ہمارا آپ کا دنیا کے بارے میں ہے، دین کے بارے میں تو ہمارے پاس کچھ نہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت حبیب بن زید مادنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ٹکا بوٹی کر دی گئی، مگر دین حق سے ذرا برابر بھی انحراف نہیں کیے۔ یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب توحید کا اعلان کیا، قرآن کے الفاظ کو پڑھے تو مکہ والے ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ اگر بال کو کہیں سے چھوتے لوگ تو چٹکیوں میں آ جاتے۔ چہرے کی حالت بگڑ گئی، لوگوں نے مردہ جان کر چھوڑا۔ بنو تمیم کے لوگ جو خاندان کے تھے گھیرے میں لیے ہوئے تھے۔ جب کسی وقت ان کو ہوش آیا،
آنکھ کھلی تو پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں کہ جب میری یہ حالت ہے پیروکار کی تو اصل ذمہ دار کا کیا عالم ہوگا؟ بنو تمیم کے لوگ بھاگ گئے، چھوڑ کے بھاگ گئے کہ اب بھی وہی رٹ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، کیسے ہیں۔ جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھ لیا، ملاقات نہیں کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ ان کے اوپر پل پڑے، بالکل ایسے چھا گئے، اور ان کی جوان مردی کو، ان کی محبت کو آپ نے سلام کہا۔ اور یاد رکھیے کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے جرم میں مارا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے مارا گیا، آپ کی ذات پر ایمان لانے سے مارا گیا، اور اتنا مارا گیا کہ اس چہرے کی صورت بگڑ گئی، اور اس کے باوجود نہ کھائیں گے نہ پئیں گے جب تک ان آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح سالم نہ دیکھیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تازہ خواہی داشتن گرداغ ہے سینہ را، گاہے گاہے باز خائیں قصہ پاری نہ را۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میرے سینے کے داغ ظاہر رہیں، کھلے رہیں، تو ان واقعات کو پڑھ لیا کرو کبھی کبھی کہ اسلام سمندر پار کر کے ہمارے پاس آیا، کتنی قربانیوں کو پیش کرنے کے بعد یہ مذہب اسلام ہم تک آیا، جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ یقین آئے تو یقین کر لو کہ حی علی الفلاح کی آواز میں اس بات پوشیدہ ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ دنیا کی فلاح، آخرت کی کامیابی کا راز آپ کی اسی نماز میں ہے، جس کو ہم چھوڑ کے بیٹھے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے، سمجھتے ہیں تو چلتا رہتا ہے۔ اللہ کیا جواب دو گے؟ ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک منٹ کا، زندگی کے ایک ایک لمحے کا جواب اللہ کے سامنے آپ کو دینا ہوگا۔ یہی نہیں میرے دوست اور بھائیوں، یہ حضرت عمار، یہ حضرت یاسر، حضرت سمیہ ایسے ہی تپتی ریت میں لٹا دیے جاتے، اور اوپر سے طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے۔ اب میرے دوستوں اور بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادھر سے گزر ہوتا، ایک بات آپ فرماتے ثابت قدمی کے لیے، اصبروا یا آل عاصر موعدکم الجنہ، اے عاصر کے خاندان والو، اے عمار، اے سمیہ، تم صبر کرو، ثابت قدم رہو، مستقل رہو اس دین پر، تمہارا وعدہ جنت ہے، بشارت آپ دیتے۔ اور یہی نہیں، ابو جہل نے تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھی ماری اور اسی میں وہ جاں بحق ہو گئی۔ پہلا خون زمین پر ایک عورت کی ذات کا اسلام کے خاطر زمین پر گرا، اور پہلے شہیدہ ہیں اسلام کی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ تاریخ کے صفحات کو دیکھیں، یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم پتھر پر لٹائے جاتے، اوپر سے بھاری پتھر سینے پر رکھا جاتا گرم گرم، وہ عرب کی چلچلاتی دھوپ ہو چاہے یہاں کی، کوئی کھڑا ہو کے دکھا دے اسی آنگن میں 15 منٹ، تو میں مان جاؤں گا کہ ہاں اس کے اندر کچھ ہمت و استقلال ہے۔ اور پھر لٹا کے اس پر بھاری پتھر، اور کہتے تھے اے بلال تم اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دو، تو جواب ہوتا تھا اللہ احد، اللہ احد۔ جتنی بار یہ کہلوانا چاہتے تھے کہ مشرکانہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے بلال، اتنی بار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، من ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اس کو مل گئی، جو راضی ہو گیا اللہ سے، رب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اسلام سے، اور نبی ہونے کے اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو راضی ہو گیا، اس کو اسلام کی دین کی مٹھاس مل گئی،
ہاں ذاق طعم الایمان، ایمان کی حلاوت و مٹھاس اس کو مل گئی، چکھ لیا اس نے، جو اللہ سے راضی ہو گیا رب کے اعتبار سے۔ یہ صحابہ کرام تھے، اللہ سے راضی تھے رب کے اعتبار سے، دین اسلام سے راضی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت سے راضی تھے، اسی لیے ایک لخت ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، بلکہ اسی پر جان دینے کے لیے تل جاتے تھے۔ اور یہی حالات پیش آئے سب کے ساتھ میرے دوستوں اور بھائیوں۔ ایک نہیں، حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ، عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے، تو بادشاہ نے کہا کہ تم نصرانی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، ہم تم کو اپنی جائیداد و مملکت میں حصہ دار بنا لیں گے، پارٹنر، اور اپنی بیٹی سے شادی کر دیں گے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی لالچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائی گئی تھی، کسی لڑکی سے کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، دولت کے خواہاں ہیں، حکومت و سطوت چاہیے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، دنیا کا مال و زر قدموں پر نچھاور کر دیں گے، جس لڑکی پر آپ اشارہ کرتے اس سے عقد کرا دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال ہوا تھا، اور آپ کی امتی سے یہی سوال ہوا۔ عبداللہ بن حذیفہ نے کہا نہ مجھے تیری مملکت نہ تیری لڑکی سے شادی کی ضرورت، میں جس دین پر ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اسی دین پر قائم ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ سولی پہ لٹکایا اور نیچے ایک کڑاہ تیل کا گرم کھولتا رہا، اور آخر میں اس نے آرڈر کیا کہ عبداللہ بن حذیفہ کو اس میں ڈال دو۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، کہا اچھا اتار لو پھانسی سے۔ اب اس کے دل میں احساس ہوا کہ میری جان جا رہی ہے۔ کہا اے حذیفہ، عبداللہ بن حذیفہ، اب تمہاری سمجھ میں آیا کہ مرنے کا وقت آ گیا؟ کہا نہیں، اس پر نہیں رو رہا ہوں کہ ابھی میری جان چلی جائے گی، میں اس بات پر آنسو بہا رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے جو اللہ کی راہ میں جا رہی ہے، کاش کہ اور جانیں ہوتی۔ یہی بات تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک شہید سے قیامت کے دن پوچھے گا تیری کیا خواہش ہے؟ شہید سے، واقعی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا اخلاص کے ساتھ، اللہ اسے پوچھے گا تیری کیا خواہش ہے؟ وہ کہے گا اللہ ہاں مجھے دنیا میں بھیج، تیری راہ میں میں محنت کروں، ثم اقتل، پھر میں شہید کیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ ایک شہید اسلام کی یہی رٹ ہوگی قیامت کے دن میرے دوستوں اور بھائیوں۔ ہم اور آپ ہاتھوں میں جسے مہندی لگائے بیٹھے ہیں، وضو کریں گے تو چھوٹ جائے گی، رنگ نہیں چڑھ پائے گا۔ آپ نے مذہب اسلام کو جس خفت کے ساتھ دیکھا، ہلکے میں لیا، اسی حساب سے میرے دوستوں اور بھائیوں ہم اور آپ دنیا میں جی لیں، رہ لیں، موت آئے گی اور پھر اس کا ہمارے اور آپ کے پاس زندگی کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ہم اللہ کے بندے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم کو درس وہیں سے لینا ہے، انہیں اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ، یہی نہیں سمیہ رضی اللہ عنہ، زنیرہ رضی اللہ عنہ، نہدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خواتین اسلام ہیں۔ خود خطاب کی بیٹی فاطمہ بنت خطاب، عمر رضی اللہ عنہ کی بہن، جب عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا میرے گھر میں اسلام داخل ہو گیا، پہنچے تو بہنوئی کو پکڑ کے مارنے لگے، بہن بچانے آئی تو مارا لہو لہان کر دیا۔ اللہ، ٹھیک خطاب کی بیٹی، کہا عمر سن لو، تم اپنے کفر پر اگر پکے ہو تو میں اسلام لا چکی ہوں، میں اپنے دین اسلام پر پکی ہوں، تم جیسے خطاب کے بیٹے ہو اسے میں خطاب کی بیٹی ہوں، چاہے جو کچھ بھی تم کر ڈالو، بوٹیاں میری اڑا دو، مگر میں دین حق سے نہیں پھر سکتی۔ اللہ، بہت سخت خطاب تھا۔ اسی چیز نے عمر کے دل پر بہت بڑا گہرا اثر ڈالا۔ کہا اچھا وہ کتاب لاؤ، وہ قرآن لاؤ، وہ کلام لاؤ جسے تم اللہ کا کلام سمجھتی ہو۔ اللہ، اس جواب نے اس
تلخ جواب نے عمر رضی اللہ عنہ کو کلام الہی پڑھنے اور سمجھنے پر مجبور کر دیا، مگر فاطمہ بنت خطاب نہیں گھبرائیں کہ ہمارا بھائی بہت خفا ہے، جان سے مار ڈالے گا۔ دو ٹوک جواب دے کر کے اور دین اسلام کی طرف ان کے دل و دماغ کو مائل کر دیا۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہم اور آپ جو بہت خاموشی کے ساتھ دن گزار رہے ہیں، راتیں گزار رہے ہیں، نہ نماز نہ روزہ، اذان فرزان ہوتے ہیں، کوئی 4 وقت پڑھتا ہے، زیادہ تر 4 وقت کے نمازی ہیں، 5 وقت کی نوبت نہیں آتی ہے، 4-6 لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں ماشاءاللہ، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ خواب خرگوش کی طرح سے غفلت کی چادر اوڑھے کب تک پڑے رہو گے؟ اللہ کے دین کی طرف نہیں مائل ہو گیا، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ جس دین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت اب مکمل کر دی اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا، جو اس پر چلے گا میں اس سے راضی ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہے دنیا میں اللہ تعالیٰ اسلام پر زندہ رکھ، اور موت آئے تو ایمان پر۔